جن لوگوں کو آتی تھی، اور صحابہ کرام سب کے سب ان کو عربی زبان آتی تھی، عربی زبان کی ماہر تھے وہ لوگ، ان کو پتہ تھا کہ اس لفظ کا کیا کیا معنی ہے۔ ظاہر اہل لسان تھے، اور یہ کہ یہ ممکن ہے کہ بعض صحابہ کرام کو بعض الفاظ کے بارے میں بھی ہوا کہ ان کا معنی کیا ہے، الفاظ ہمارے بالکل نئے ہیں۔ یہ اردو زبان میں بھی بعض اوقات لفظ میں نیا آ جاتا ہے، انسان سوچتا ہے بھائی اس کا مطلب کیا ہے، کسی اور سے پوچھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ہوا یہ کہ بعض الفاظ ایسے تھے جو کہ یقیناً بہت مشکل تھے، اس کا سمجھنا ذرا معنی دارت تھا، تو صحابہ کرام نے میرے آقا کی بات میں عرض کیا، حضور اس کا مطلب کیا ہے۔ لیکن یہ بھی ہوا کہ بعد آیا جن کی کلمات کا ترجمہ، ایک ہی لفظ کا ترجمہ صحابہ کرام کو آتا تھا، اس کے باوجود بھی وہ صحابہ کرام میرے آقا سے پوچھا کرتے تھے، حضور اس آیت کا مطلب کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے باوجود بھی پوچھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ پیارے ساتھی، وہ کیوں پوچھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ حالانکہ وہ تو عربی دان ہیں، عربی ان کی مادری زبان ہے، ان کو کسی سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ یہ بات صحابہ کرام کا پوچھنا یہ بتلا رہا ہے کہ ہم عرب ہیں، اور ہم سے بہتر عربی زبان کون جانے گا، اور ہم حضور علیہ السلام کی تربیت یافتہ ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ جب اسلام میں جب یہ بات کہی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہو جاتا ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ قرآن آ گیا، اب رسول کا واسطہ ختم، ہم جانے ہمارا اللہ ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم یہ بات بتا رہے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ عربی زبان ہم جانتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں، سارے معاملات ہمارے علم میں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور جناب علی ہم جانے، ہمارا اللہ جانے، قرآن کے ہمارے پاس آ چکا ہے، کتاب ہمارے پاس آ گئی ہے، اور جب سارے معاملات ہو گئے اور ہم نے سمجھ لیا۔ پیارے بھائیوں، صحابہ کرام کا بار بار میرے آقا سے پوچھنا اس بات کی دلیل ہے کہ تم لوگ جو ہے یہ بات کبھی تصور میں بھی مت لے کر آنا کہ قرآن جو ہے وہ تمہیں اس طرح سمجھ میں آ جائے گا، بغیر کسی نبی کے سمجھ میں آ جائے گا، یہ ممکن نہیں ہے۔ نبی سمجھائے گا تو تمہاری سمجھ میں آئے گا۔ یا اگر میرے پیارے نبی سے اگر ان باتوں کی تشریح نہ ہوئی ہوگی تو پھر کون ہوگا جو سمجھائے گا؟ وہ علماء مجتہدین ہوں گے جو کہ بتلائیں گے۔ اب یہ قرآن مجید فرقان حمید رب العالمین نے ارشاد فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اللہ تعالیٰ نے مومنی پر احسان عظیم فرمایا کہ ان کی جانوں میں سے ایک عظمت والے رسول کو بھیجا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، ان پر وہ آیات کی تلاوت فرماتا ہے۔ پیارے بھائیوں، آیات کی جب تلاوت جب ہوئی تو کیا ہوا؟ انہوں نے جب آیات جب پڑھی تو ہوا کیا؟ اس کے اثرات تمہارے رگ و پے میں اور تمہارے دل میں، تمہارے نفس میں اور تمہارے روح میں اتر جاتے ہیں۔ اور یہ بات قرآن مجید بات پر دلیل ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، واو کو اگر اگلے واو یزکیہم کی واو کو اگر آپ حالیہ واو بناؤ تو وہ رسول اس صورت میں آیات کی تلاوت کرتا ہے کہ وہ تمہارے نفوس کو پاکیزہ کرتا چلا جاتا ہے، کہ وہ تمہارے نفوس کو پاکیزہ کرتا چلا جاتا ہے۔ اور وہ پاکیزہ کیسے کرتا ہے؟ اس طرح کرتا ہے جس طرح کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولاً تو منکر ہو کر آئے تھے، لیکن ہوا کیا جب قرآن مجید کی آیات کی جب تلاوت ان کی ہمشیرہ نے کی تو کیا تھا؟ وہ حضور سے سن کر آگے کر رہی تھی۔ پیارے بھائیوں، انہوں نے اسی انداز کو اپنایا، اسی جذبے کو اپنایا جو ایک خالص ایک صحابیہ کا جذبہ ہوتا ہے،
اس جذبے سے جب انہوں نے جب قرات کی تھا عمر بن خطاب کا پچھلا سارا کا سارا کفر جو ہے اس کی بنیادیں ختم ہو گئی اور اسلام ان کے دل میں جاگزی ہو گیا. اور کیسے جاگزی ہوا؟ وَيُزَكِّيهِمْ، وہ ان کو پاک کرتے ہیں. یہ زبان حضرت عمر بن خطاب کی ہمشیرہ کی تھی، مگر اثرات جو تھے اس میں میرے آقا سرکار مدینہ کے تھے. ادھر یہ پڑھ رہی تھی، میرے آقا کے اثرات جاری ہو رہے تھے اور عمر بن خطاب کا دل صاف ہو گیا. نعرہ رسالت، وارث علوم غزالی زمان سید ارشد شاہ صاحب کاشمی. پہلے بھائی قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو قرآن میری فرقان حمید کے پڑھنے کے مطابق رب العالمین نے واضح طور پر بات فرمائی، لا تحرک به لسانک لتعجل به. اے بھی جلدی جلدی نہ پڑھیے، جلدی نہ پڑھیے. ہمارے ذمہ کرم پر ہے، ہم آپ کو یاد کرائیں گے، ہم اس قرآن کو آپ کے اندر جمع کریں گے. کیا مطلب ہوا؟ قرآن کو سمجھ کے پڑھو، ٹھیک ہے نا؟ ہمیں ترکیب کی جا رہی ہے قرآن کو سمجھ کے پڑھنا ہے. میرا حبیب جو ہے جبریل ہم جب قرآن مجید جب لے کر آیا کرتے تھے میرے آقا جلدی جلدی پڑھا کرتے تھے. اے حبیب آپ جلدی نہ کیجیے، سنقرئک فلا تنسیٰ الا ما شاء اللہ. آپ کو یاد کرانا تو ہمارے ذمہ رحمتیں ہیں، ہم آپ کو یاد کرائیں. آپ بے فکر ہیں، قرآن مجید کو ہم آپ کے سینے میں جمع کریں گے. آپ پڑھیے، اسی انداز میں پڑھیے جو آپ کا انداز ہے پڑھنے کا. پیارے بھائیو، حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا حضور علیہ السلام قرآن پاک کی تلاوت فرماتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی صورتیں جو ہیں وہ بڑی صورتیں بن جایا کرتی. میرے آقا ہر آیت پر نہیں ٹھہرتے تھے، ہر جملے پر ٹھہرا کرتے. سبحان اللہ. اب دیکھیے غور کیجیے، حضور علیہ السلام کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا النبی الامی. کیا میرے آقا نبی امی ہیں؟ امی کسے کہتے ہیں؟ جو کسی سے پڑھا ہوا نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ پیارے ساتھیوں، آپ یہ بتاؤ کہ جو کسی سے پڑھا ہوا نہ ہو، ٹھیک ہے نا، تو اس کے معنی لوگوں نے کہہ دیے کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ کہ میرے آقا پڑھے ہوئے نہیں تھے، میرے آقا کوئی پر علم نہیں تھا، امی تھے وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے نا؟ پیارے ساتھیوں، اپنے ایمان سے ایک بات مجھے بتاؤ کہ قرآن مجید کی جو کتابت ہے اس میں بہت سارے مقامات پر اس انداز میں کتابت کی گئی ہے جو کہ عربی کے رسم الخط سے مختلف ہے. کہیں پر جمع کا صیغہ ہے تو آگے الف نہیں لکھا گیا. پیارے بھائیوں، کہیں پر رب العالمین فرماتے ہیں علیہ اللہ، کہیں پر علیہ اللہ ہونا چاہیے، علیہ اللہ کہا جا رہا ہے. سمجھاری بات نہیں آ رہی؟ سمجھاری بات نہیں آ رہی آپ کو؟ پیارے بھائیوں، وما انسانی ہو الا شیطان، وما انسانی ہے ہونا چاہیے، عربی کا اصول یہ ہے. مگر قرآن کہتے ہیں نہیں، وما انسانی ہو. پیارے بھائیوں، میرے آقا حضور علیہ السلام بدل کے بتلا رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ یہ ساری عربی تمہاری زبان پر جاری ہوگی، مگر قرآن وہی ہے جس طرح میں پڑھوں گا اسی طرح جاری ہوگا. پیارے بھائیو، آپ غور کیجئے، اگر عام بول چال میں اگر کوئی شکے وما انسانی ہو تو عرب کہتے کہ غلط کہہ رہے ہو، لیکن جب قرآن مجید کے اندر وما انسانی ہو کا لفظ آئے گا، وما انسانی ہے پڑھے گا تو عرب کہے گا غلط کہہ رہا ہے. قرآن اس طرح نہیں. اب اندازہ کیجئے، یتلو علیہم آیاتی، و آیات کی تلاوت فرماتا ہے وہ نبی، وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ پاک اور صاف ستھرا کر دیتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. پیارے بھائیوں، اب رسول نے جب کتاب اور حکمت کی جب تعلیم دی ہے، اب تو اگر رسول کو نکال دے گا تو باقی تیرے پر بچے گا کیا؟ بچے گا. ہر آن اور ہر لمحہ رسول کی صورت ہے. اب اس میں دو طرح کے لوگ آ جاتے ہیں، اس میں دو طرح کے لوگ آ جاتے ہیں. ایک لوگ وہ آتے ہیں جن کا تعلق حضور علیہ السلام سے بظاہر تو اس طرح نہیں ہوتا کہ میرے آقا کی بارگاہ میں ان کی رسائی ہو، تو وہ حدیثوں کو تلاش کرتے ہیں، حدیثوں کو تلاش کرتے ہیں.
کہ حضور نے کس طرح فرمایا، حضور نے کس طرح فرمایا، حضور نے کس طرح حدیث تلاش کرو اس بارے میں حدیث کیا کہتی ہے، اس بارے میں حضور کا فرمان کیا کہتا ہے. جو آئے گا اس آیت کا یہی مطلب لیا جائے گا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، کتاب کی بھی اور حکمت کی بھی.